جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان اللہ ملیزے اور آپ دیکھ رہے ہیں MNN نیوز۔ ناظرین اس وقت میں کوئٹہ کے ہاکی گراؤنڈ میں موجود ہوں۔ ملک عبدالباری کاکڑ جو ہے کل انشاءاللہ جو ہے وہ کل ایک عظیم الشان شمولیت کریں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر کوئٹہ کے جو ہاکی گراؤنڈ ہے اس میں ایک عظیم الشان پروگرام کی جو شمولیتی پروگرام جو ہے اس کے لیے جو ہے گراؤنڈ سجایا گیا ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ بلکہ آپ کا شکریہ، آپ آئے ہو، کور کر رہے ہو۔ اس ٹائم ہم یہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بہت سے ورکر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ جلسہ حالانکہ کل ہے تو انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے کہ یہ گراؤنڈ پورا بھرا ہوگا اور جذبہ اور جنون پی ٹی آئی کا آپ کو نظر آئے گا کل۔ سر اگر دیکھا جائے گراؤنڈ جو ہے اس میں چیئر بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، بہت جوش اور خروش سے یہ جلسہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کل انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئیں گے۔ کل انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور پورے جو جگہ گراؤنڈ میں ہے اس پہ سب پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کرسیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس میں تقریباً کتنے لوگ جو ہے وہ شمولیت کریں گے؟ کل یہ تو آپ آ کے پھر گننا، میڈیا کا کام ہے گننا، ہمارا کام ہے لانا لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ ملک عبدالباری کاکڑ صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ شمولیت کر رہے ہیں۔ کی پارٹی ہے، اس میں جذبہ جنون ہے، خود قربانی دیتے ہیں اور یہ خود اپنے ذاتی پیسوں سے ہو رہا ہے جلسہ۔ یہ کسی کوئی سرکار کے پیسوں سے یا UNHCR کے خیرات کے ٹینٹوں کو بچھا کے نہیں ہو رہا۔ یہ جو ہے ہم اور آپ جو ہے دل سے محنت کر رہے ہیں اور دل اور جان سے، جذبے اور جنون سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر بلوچستان کے نوجوانوں میں کون سا جذبہ دیکھ رہے ہو سر؟ بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ بھی غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے۔ بلوچستان کا نوجوان بھی چاہتا ہے کہ اس کی بلوچستان میں ایسی ایک حکومت آئے جو اس کی عوام کے لیے فیصلے کرے، نہ کہ صرف کچھ لوگ اوپر بیٹھ جائیں اور وہ اپنی جیبیں بھریں۔ تو بلوچستان کے نوجوان میں سب کچھ ہے، غیرت سے بھرا ہوئے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو سب سے آبادی کے حساب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن یہاں پر بھی اب عمران خان کا جذبہ اور جنون پہنچ چکا ہے اور لوگ چاہتے ہیں حقیقی تبدیلی۔ وہ رنگ اور نسل کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں، وہ مذہب پرستی کی سیاست سے، قومیت کی سیاست سے، فرقہ پرستی کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے صوبے میں بھی وہی ترقی ہو جس طرح پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہے۔ تو نوجوان اب یہ قوم پرستی کی، مذہب پرستی کی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ملا سوائے چند خاندان لوٹتے رہے، بلوچستان کا نام استعمال کرتے رہے، لیکن عوام کو کچھ نہیں دیا۔ انشاءاللہ آنے والے دور میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے عوام کو ان کا حق بھی دے گی اور ان کی خدمت بھی کرے گی۔ سر اگر فیوچر میں آپ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہو بلوچستان سے، تو آنے والے وقتوں میں کون سا لائحہ عمل طے کرو گے آپ لوگ؟ دیکھیں انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وسائل اس طرح نہیں لگائے گئے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو ہماری حکومت نے سب سے زیادہ پیسے خرچ کیے تھے 3.5 سالوں میں بلوچستان میں۔ 600 ارب روپے کا پیکج سدرن بلوچستان میں دیا، یوب سے کچھ لاکھ تک ہم نے روڈ ڈبل کیا، چمن سے کوئٹہ سے کراچی تک کا روڈ دوراہا اور نسٹ یونیورسٹی یہاں پہ ہم نے بنائی، دل کا ہسپتال بلوچستان میں یہاں پہ بنا، گوادر کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا، سی پیک آگے جا رہا تھا۔ ہم نے یہاں پہ پوری کوشش کی کہ اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں جو صوبائی حکومت تھی۔ اس کے باوجود بہت سے ایسے کام تھے جو نہیں کیے انہوں نے، ہیلتھ کارڈ نہیں دیا انہوں نے۔ جو بنیادی چیز ہے، جو ایک غریب آدمی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے میں اپنے پیاروں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا جو بیمار ہیں، سرکاری اسپتال کے بجائے پرائیویٹ اسپتال میں بھی علاج کرا سکتا تھا، تو وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اور بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم عملاً کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ سر بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوئی میسیج؟ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ انشاءاللہ کل بھرپور شرکت کرنی ہے اور کل ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم جو ہے فوری الیکشن چاہتے ہیں، ملک دیوالیہ پن کی طرف یہ لے جا چکے ہیں، چوروں سے نجات چاہتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے بھرپور کل 12 بجے ہاکی گراؤنڈ
زرغون روڈ میں شرکت کرنی ہے ہمارے اس جلسے میں. جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے قبائلی رہنما جناب نور خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ کی بڑی شکریہ, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو. سر جلسے کے حوالے سے کل جو آپ لوگ جلسہ کر رہے ہو, جو شمولیتی پروگرام ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں. جی بس آج ہم لوگ آئے ہیں, جلسہ کل ہے, آج ہم لوگ وزٹ کرنے ہیں. ہمارے صوبائی صدر, صوبائی جنرل سیکریٹری اور ہمارے جو مرکزی نائب صدر اور ملک ولی کاکڑ صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو صدر ہیں سخت ترین صاحب, سب کے ساتھ ہم وزٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ملک عبدالباری کاکڑ کی جو ہے نا اس گرینڈ شمولیتی پروگرام ہے وہ ہزاروں ساتھیوں کے سمیت جو ہے نا وہ اس میں شمولیت کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہاں سے قبائلی مشران اور سارے لوگ آئیں گے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کل آپ دیکھیں گے ایک کامیاب جلسہ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے نا مقصد ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے. سر وجہ کیا ہے کہ ملک عبدالباری کاکڑ نے جو ہے با پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کا کیوں فیصلہ سوچا ہے سر؟ دیکھیں ملک عبدالباری کاکڑ صاحب یا میں یا سارے لوگ جو ہے نا وہ بلوچستان کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کام کریں, بلوچستان کی خدمت کریں. مگر وہ چیز جو یہ لوگ مانگ رہے تھے وہ چیز باپ پارٹی میں جو ہے نا جس ویژن کے ساتھ وہ نہیں تھی. تو انشاءاللہ عمران خان جو اس کا ویژن ہے, جو اس کی سوچ ہے, جو اس کی فکر ہے, جو پاکستان کے میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی اور معاشی پالیسی کے لیے جو اقدامات ہے اور اس کی جو شجاعت ہے, اس کا جو ویژن ہے, جو اس کا فکر ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ملک عبدالباری کاکڑ صاحب مجھے امید ہے کہ اس فکر سے جو ہے نا وہ شمولیت کر رہے ہیں. تھینک یو سر, بڑی مہربانی سر.